الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. یہ فتنہ نساء کے متعلق قرآن اور احادیث کے میں جو ہدایات آئی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ معاشرہ اس فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکے. تو اس کے لیے پہلی ہدایت یہ دی کہ پردے کا اہتمام ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، اور ایک ہدایت یہ دی کہ حد الامکان عورت گھر میں رہے. وقرن فی بیوتکن، اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانا ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، انسانی نفسیات سے واقف بھی ہے، اس کی کمزوریوں سے بھی خوب واقف ہے. اس اللہ نے مرد کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں اور کچھ صلاحیتیں عورت کے اندر رکھی ہیں. دونوں کی صلاحیتوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کا دائرہ کار، کام کرنے کی جگہ یہ بھی علیحدہ علیحدہ رکھی ہیں. یہ عورت ہی کا دل گردہ ہے کہ وہ بیٹے کو رات کو 10 مرتبہ اس کی گندگی صاف کرے گی، پھر بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے سلا دے گی اپنے پاس. مرد نہیں کر سکتا یہ اسی کا دل گردہ ہے کہ 10 مرتبہ اس کی گندگی صاف کرے گی پھر بھی سینے سے لگائے گی. کتنا ہی چچڑا پن کیوں نہ ہو، کتنا ہی روتا اور جسے کہیں کہ تنگ کرتا کیوں نہ ہو، لیکن وہ سمجھتے میرا دل کا ٹکڑا ہے اور اسے کھلائے گی، پلائے گی، پاس سلائے گی، سب کچھ. یہ عورت ہی کا کام ہے، مرد یہ نہیں کر سکتا. مرد کے اندر وہ شفقت ہے ہی نہیں جو اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے. تو ہر ایک کی صلاحیتیں الگ ہیں، کچھ صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں، کچھ صلاحیتیں عورت کے اندر ہیں. اس لیے شریعت نے دونوں کا دائرہ کار بھی علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جس کے فرمایا بضعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نکاح حضرت علی سے فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا اب دائرہ کار علیحدہ علیحدہ ہے، تقسیم کار الگ الگ ہے. باہر کی ساری ذمہ داریاں میرے سپرد، گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہارے سپرد. ابھی جنت کی عورتوں کی سردار خاتون گھر کے کاموں کو ایسے بجا لاتی کہ سبحان اللہ، چکی بھی پیسا کرتی تھی اور اس پیسنے سے اس خاتون کے ہاتھ پر نشان بھی پڑ گئے تھے. گھر کے سارے کام کرتی تھی اور اتنی تھک جایا کرتی تھی، بسا اوقات مہمان بھی آیا کرتے تھے، علی تھے، بہت کام ہوتے تھے. ایک مرتبہ کچھ باندیاں آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. حضرت علی نے فرمایا جا ابا سے ایک باندی تم بھی لے لو، تمہارا بھی کچھ کام بن جائے گا. فاطمہ ابا کے پاس گئی، پہلے تو بہت دیر تک خاموش بیٹھ رہی، ابا سے کہوں کیسے. جب ایک ہی 2 باندیاں رہ گئیں تو ابا سے کہنے لگا ابا ایک باندی مجھے بھی دے دیں، میرے گھر کے کام کاج ہی بہت ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی ابھی تجھ سے بھی زیادہ کچھ ضرورت مند ہیں، یہ باندیاں تو انہیں ملیں گی. ہاں تمہیں ایک نسخہ اور دیتا ہوں، جب تم رات کو تھک جاؤ گھر کے کام کاج کر کے تو ایسا کرنا کہ بسترے پہ بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ نسخہ دے رہا ہے اور امت کی مسلمان ماں بہن بیٹیوں کو سبق بھی دے رہا ہے کہ عورت کا گھر کا کام کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، سعادت کی بات ہے. یہ غلط رخ ڈال دیا بیٹیوں کو دلوں میں یہ بات ڈال کر کہ یہ تو
قید خانہ ہے اسلام. آزاد پسندی یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھ کر غیروں کو تو چائے پلاؤ، اپنے میوں کو چائے نہ پلانا. غیروں کے سامنے جب ٹرے لے کر کھانا پیش کرو، اپنے میاں کے سامنے پیش نہ کرنا. اپنوں کو کھلاؤ گے تو قید ہے، غیروں کو کھلاؤ گے تو آزادی ہے. تو ہے ایسی آزادی پر اپنے میاں کے لیے مسکراہٹ مشکل ہو گئی اور غیروں کے لیے مسکراہٹ ہے. بات کے اندر بھی مٹھاس، اور اپنے لیے تو ایسی ہے جیسے کہ اس نے کوئی زہر کھایا ہوا ہے. یہ اس مغربی تہذیب کا اثر ہے جس نے تعلیم کے ذریعے آج مسلمان ماں بیٹی کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، اس کے خون میں سرایت کر چکا ہے. گھر کا کام اس کے لیے عیب بن گیا اور باہر کی ملازمت اس کے لیے فخر کی چیز بن گئی. فخر کی چیز بن گئی. تو یہ فتنہ نساء ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے فرمایا دیکھو دائرہ کار بھی الگ الگ ہے. ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو عورت پردے میں رہ کر معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی دائرہ کار الگ الگ ہو. اگر مرد اس کام کو الگ کر دیں، عورت اسی کام کو الگ پردے میں کر لیں، کیا حرج ہے؟ چلو تعلیم ہی لے لیں. کیا تعلیم کے لیے مخلوط ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے؟ یقیناً آج دنیا مغرب جن کے اندر سے یہ وبا پھیلی ہے وہ بھی اس کے نتائج بد سے اس بات کے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مخلوط نظام تعلیم دنیا کے اندر یہ سسٹم برباد ہے. اس لیے کہ پھر لڑکا کتاب پہ دیکھے گا تو صحیح، لیکن اس کا دماغ میں کوئی اور کتاب ہوگی. بظاہر مطالعہ تو کتاب پہ کر رہا ہوگا، لیکن وہ اپنے دل کے اندر رکھی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوگا. ہاں بظاہر تو ابا کو دکھا رہا ہو کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ابا کی آنکھ بند ہوئی اور اس کا معاملہ پھر کہیں اور جا لڑے گا. یہ اس مخلوط نظام کا زہر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا، جس نے بچیوں کو برباد کر دیا، نوجوانوں کا شباب داغدار کر دیا. اس لیے اللہ نے ایسا دین دیا ہے جس میں ہدایات موجود ہیں کہ عورت نے بھی کام کرنا ہے ایک حد تک، مرد نے بھی کرنا ہے، لیکن دائرہ کار الگ الگ ہے. ان کے اندر ایک دیوار حائل ہو جو پردے کی ہو، علیحدگی کی ہو، مخلوط نہ ہو. جہاں مخلوط نظام ہوگا تو گھر اجڑ جائیں گے، نہ تعلیم ہوگی نہ ترقی ہوگی. پھر وہی ہے، ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا سبق آموز. اصل میں مغرب کی تہذیب آج کی دنیا کے لیے سبق آموز بھی ہے، عبرتناک بھی ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ہے کوئی عبرت پکڑنے والا. نوجوان بیٹی، اس لیے کہ وہاں تو قانون ہے نا کہ بیٹا 12 سال بیٹی 12 سال کے بعد آئے تو قانون انہیں کہتا ہے کہ مجھے بلاؤ اگر تمہیں ماں باپ کچھ کہیں تو. وہ غلط لین میں پڑ گئی، جسے دنیا عشق کہتی ہے جو حقیقت میں فسق تھا اس میں پڑ گئی. ماں باپ نے چاہے اسے بیلجیم لے جائیں، اس ملک سے نکال کر، ماحول بدلے گا تو سوچ بدلے گی. جب لے کے جانے لگے تو موبائل تو ہاتھ میں تھا، اس نے چپکے سے فون کر دیا کہ میرے ماں باپ مجھے اغوا کر کے جا رہے ہیں. پولیس آئی، ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا، اس کو اشنا کے ساتھ بھیج دیا. یہ سبق آموز ہے، عبرتناک ہے. یہ مخلوط نظام زندگی کے نتائج بد ہیں جسے آج مغرب ہمیں دے رہا ہے، تاکہ یہ بھی اجڑ جائیں، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں، ان کے گھر اجڑ جائیں، ان کے تعلیم خانے برباد ہو جائیں. یہ آج اسکول کالج کے باہر رینجرز کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ ہر اسکول کالج لڑکے نکلتے ہیں، لڑکیاں نکلتے ہیں، رینجر بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگرچہ اس کے چرچے نہیں ہیں مدرسے کے سامنے، تو ایک بھی کچھ ہو جائے، جسے کہیں کہ کوئی گدھا بھی مر جائے تو آواز آتی ہو گدھا مار دیا انہوں نے. لیکن یہاں روز اسکول کالج یونیورسٹی میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کا پروپیگنڈا نہیں ہے. ہر اسکول کالج کے سامنے رینجرز کیوں؟ پتہ ہے کہ بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں، بہنیں جسے کہیں کہ انہیں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. یہ اس مخلوط نظام تعلیم کا اثر ہے. اس لیے اللہ نے انسانی معاشرے کو اس گندگی سے بچانے کے لیے ہر ایک کا دائرہ کار الگ رکھا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جاہلیت کی طرح، جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتیں اپنا دوپٹہ کرتی تھیں اور دوپٹے کے دونوں شانوں کو پیچھے کمر کی طرف ڈال دیا کرتی تھی، سینہ کھل جایا کرتا تھا.
لیکن آج کی مخلوق تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی، اس نے دوپٹے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وہ تو پھر بھی زمانہ جاہلیت میں، جسے قرآن تبرج الجاہلیہ کہہ رہا ہے، دوپٹہ سر پہ رکھتی تھی لیکن اس کے دونوں شانے پیچھے کمر کی طرف ڈال دیا کرتے تھے، سینہ کھل جایا کرتا تھا. لیکن میں نے اس کے آج کے مخلوق نے اس سے زیادہ ترقی کر لی ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک تعلیم یہ دی کہ وقرن فی بیوتکن، اور ایک تعلیم یہ دی کہ غیرت یہ مومن کا سرمایہ ہے، یہ مومن کا سرمایہ ہے. اپنے گھر کے معاملات کو غیرت کی بنیاد پہ رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ تعالی الیہم یوم القیامہ، 3 آدمیوں پر اللہ نظر کرم قیامت میں نہیں فرمائیں گے. فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، مناؤ سنگھار کر کے معاشرے کو بے حیا کرنے والی، والدیوس، دیوس وہ جسے اپنے ماں بیٹی کے اندر حیا کی فکر نہ ہو. فرمایا یہ تینوں شخص جنت میں نہیں جائیں گے. تو فرمایا اپنے گھر کے نظام کو غیرت کی بنیاد پہ رکھو. ایک موقع پہ جب حضرت سعد نے فرمایا لو رأیت رجلا مع امرتی لضربته بالسیف، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کا سر تلوار سے قلم کر دوں. یہ حضرت سعد نے فرمایا. جب یہ فرمایا تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، ساتھیوں سے کہا کیا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ واللہ لانا اغیر منہ، میں تو سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. اور فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، اللہ غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہوا کرتا ہے. لیکن انگریز کی لغت میں غیرت لفظ ہے ہی نہیں، انگریزی زبان میں غیرت کا لفظ نہیں ہے. ان کی لغت میں غیرت نام کی چیز ہے ہی نہیں. وہاں تو یہ کہ میاں بیوی دونوں بہت اچھے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو غیرت نہیں آتی. میاں بیوی دونوں بہت اچھے ہیں، اسے شرم نہیں آتی، اسے غیرت نہیں آتی. ان کی معاشرت تہذیب تو اس بنیاد پہ کھڑی ہو رہی ہے. اور مومن کی تہذیب کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے، یہ غیرت کھاتا ہے. تو میرے عزیزو، فتنہ نساء جو آج معاشرے کے اندر خون کی طرح سرایت کر رہا ہے، جیسے رگوں میں خون ایسے سرایت کر رہا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، تب ایمان بچے گا. آپ علیہ نمازی ہیں، حاجی ہیں، عمرے ہیں اور فلاحی کام ہیں بڑے، غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے. یاد رکھیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں سے حیا ختم ہو جایا کرتا ہے وہاں سے ایمان ختم ہو جایا کرتا ہے، وہاں حیا نہیں رہتی. اس لیے اس کی فکر ہو کہ کس طریقے سے اپنے گھروں میں، اپنے ماحولوں میں، اپنی سوسائٹیوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے فیکٹریوں میں ہم اس ماحول کو کتنا قائم کر سکتے ہیں، کتنا اس حیا والے ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہم مکلف ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوتاہی کی تو اس بنائی کے فروغ میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.